آج 28واں روزہ ہے، کل 29واں روزہ ہے، 30واں ہوگا نہیں ہوگا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے 2 باروں کا خلاصہ بیان کریں گے، لیکن مختصر بیان کریں گے، بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑا بیٹھے، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ مدنیہ، مجادلہ اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ اس کی پہلی چند آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کسی معاملے میں جھگڑ رہی تھی، اور مجادلہ کہتے ہیں جھگڑنے کو، اسی لیے سورت کا نام سورۃ المجادلہ رکھا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے اور سمجھنے سے پہلے اس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس کو زہار کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ اس وقت جو ہے رائج بھی تھا اور زمانے جاہلیت سے یہ چیز چلی آ رہی تھی۔ زہار کہتے ہیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے، اپنی ماں کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے، یوں کہیں کہ تو میرے ماں جیسی ہے یا میرے ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو وہ عورت اور وہ شوہر آپس میں یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم دونوں کے اندر نکاح نہیں رہا، جیسے میری ماں کا میرے سے نکاح نہیں ہوتا ہے، رشتہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح وہ آپس میں یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک دوسرے کا نکاح ٹوٹ گیا، اب وہ نکاح باقی نہیں رہا جو پہلے تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، نکاح کا جو ٹوٹنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہوتا ہے، لیکن پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی تھی، لوگ ایسا ہی سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا مدینہ منورہ کے اندر۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی صحابیہ عورت تھی، اور ان کے جو شوہر تھے حضرت اوس، تو ان کا آپس میں کسی وجہ سے کوئی بات بنائی، اور یہ لوگ دونوں کے دونوں بوڑھے تھے، اور بڑھاپے کی حالت میں آپس میں رنجشیں ہوتی رہتی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کے شوہر نے ان کو جو ہے زہار کے بارے میں بات بتا دی، یعنی اپنی ماں کے ساتھ ان کو تشبیہ دے دی، تو فوراً انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو اس عورت نے منع کر دیا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ آپ میرے قریب بھی نہ آنا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے کوئی معلوم نہیں ہے اور آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ تو واپس چلی گئی، پھر واپس آئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بار بار آتی رہی، لیکن اس کو مسئلہ معلوم نہ ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ اب تو میں اللہ ہی سے شکایت کرتی ہوں۔ وتشتکی الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آیت اتاری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے بھی شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہوا تو اس کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کفارہ بھی بتایا ہے کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ گیا تو کیا کرنا ہے۔ لیکن اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عورت کے اوپر جو ہے بہت دباؤ ڈالا جاتا ہے، اس کو بولنے کے لیے کچھ کہا نہیں جاتا، ہمیشہ خاموش رہنے کو کہا جاتا ہے، لیکن اس عورت نے اپنی آواز کو بالکل بلند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اپنا سارا معاملہ رکھا۔ جب تک معاملہ صاف نہیں ہو گیا تب تک جو ہے بولتی رہی، خاموش نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، چاہے کسی گھر میں ہو، کسی خاندان میں ہو، اگر عورت کے اوپر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو وہ عورت کے لیے حق بنتا ہے کہ اپنے گھر کے بڑے کے سامنے اور خاندان کے بڑے کے سامنے آواز کو اٹھائے کہ میرے اوپر اس چیز کا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تم کچھ کرو۔ تو اس سے ایک نقطہ مفسرین نے نکالا ہے۔ اور یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا مقام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی لاج رکھی، اس کے اوپر اللہ نے ان آیتوں کو اتارا۔ اور حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا، اور یہ عورت اللہ کے حضرت امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تھی، اس وقت ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کا مقام کتنا بلند ہے حضرت عمر کے واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر سوار ہو کر راستے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس عورت نے حضرت عمر کو روک لیا، ہاتھ لگا کر روک لیا راستے کے اندر۔ حضرت عمر فوراً اپنی سواری سے نیچے اترے اور آ گئے
تو یہ عورت کہنے لگی کہ عمر پہلے تو عمیر تھا، یعنی چھوٹا عمر تھا، لیکن آج تو امیر المؤمنین کے نام سے جانا جاتا ہے، لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا امیر ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا اور ڈر کر زندگی گزارنا اسی کے اندر کامیابی ہے، اور بہت ساری نصیحتیں کی۔ تو آپس میں ساتھیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اس بوڑھی عورت کی وجہ سے آپ راستے میں ہی رک گئے اور اتنی دیر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے کہ اس عورت کی ساتوں آسمان کے اوپر اللہ نے سنی ہے تو کیا عمر نہ سنے، اور کہا کہ اگر صبح سے لے کر شام تک یہ عورت مجھے یہاں پر کھڑی رکھے گی تو میں سنوں گا سوائے نماز کے وقت کے علاوہ۔ یہ عورتوں کا مقام ہے جو اس وقت لوگوں کے دلوں کے اندر تھا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکام بھی بیان فرمائے کہ اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا تو اس کے لیے حکم ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو مسلسل 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اور جب تک یہ معاملہ نہ ہو یعنی یہ کفارہ ادا نہ کیا جائے تب تک وہ شوہر جو ہے اپنے عورت کے قریب نہیں جا سکتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور یہودیوں کی ایک بری عادت کو بیان کیا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ جب کسی مسلمان کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپس میں اس طرح بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو ایسا لگے کہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسے کہ کان میں پھس پھسی کرتے ہیں نا، کہ سامنے والوں کو ایسا لگے کہ میرے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اب مسلمانوں کو ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ ہمارے بارے میں سازش کر رہے ہیں یا میرے بارے میں کچھ برائی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو منع کیا کہ اس طرح مت کرو، پھر بھی یہ لوگ اس کام سے نہیں رکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت اتاری، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، جو چیزیں زمینوں میں، اس کو بھی جانتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، تم 3 مل کر آپس میں پھس پھسی کرو تو اس میں چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ، 5 مل کر پھس پھسی کرو تو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ، کہیں پر بھی تم کچھ بھی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری باتوں کو جانتا ہے، اور قیامت میں ساری باتیں کھول دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے جو بھی بات کریں گے چاہے بات ان تک نہ پہنچے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جان رہا ہے۔ اور اس سے ایک مفسرین نے ایک سبق نکالا ہے کہ آپس میں اگر 3-4 لوگ بیٹھے ہوں تو کھل کر بات کریں، اس طرح آپس میں جو ہے کان میں اس طرح بات نہ کریں کہ آنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ میرے بارے میں باتیں کی جا رہی ہے، اس سے مسلمانوں کے دلوں میں تکلیف پہنچتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اصحاب صفہ جو لوگ تھے وہ صفہ کے اندر بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے موقع پر وہاں پر تشریف لے گئے، اور بہت مختصر جگہ تھی تو اور جمعہ کا دن تھا، لوگوں کی بھیڑ تھی، تو اس وقت کچھ بدری صحابہ اکابر صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے، آ گئے اچانک سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور ان کو جگا دو، پھر بھی لوگوں نے ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن ان کو کھڑے ہونے کے اندر یہ آر محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سے بہت دور ہو جائیں گے۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ ایمان والوں سے جب کہا جائے کہ مجلس میں سمٹ جاؤ تو سمٹ جاؤ، اور جب ان کو کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ یعنی جو مجلس چلانے والا ہے اور جو مین آدمی ہے اگر وہ کہے کہ بھائی قریب ہو جاؤ تو ساتھ میں بیٹھنے والے جو آدمی ہیں ان کو قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کا حق ہے کہ اگر وہ کسی کو کہیں کہ آپ کھڑے ہو کر مجلس سے چلے جاؤ تو اس آدمی کو کھڑے ہو کے چلے جانا چاہیے۔ سورۃ الحشر مدنیہ، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں مال فی کے تعلق سے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے آپس میں صلح کر لیے تھے، معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم آپس میں جھگڑیں گے نہیں، اگر مکہ کی طرف سے لوگ مدینہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ہم آپس میں مل کر ان کا دفاع کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، آپس میں معاہدہ طے ہو گیا، صلح ہو گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو کتے کی دوم ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہی ہوتی ہے ہمیشہ، آپ کتنا بھی دوری سے سیدھا باندھ کے رکھو لیکن دوری چھوڑنے کے بعد واپس ٹیڑھی ہی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دوری سیدھی تو باندھ دی، لیکن جب آپس میں
جو ہے معاملہ ختم ہو گیا تو چند لوگوں نے، جیسے کہ بنو نذیر تھا، بنو نذیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا، مکہ والوں کے پاس گئے اور 40,000 کا لشکر لے کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کے قلعے کا محاصرہ کر لو۔ اب قلعے کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی دہشت بیٹھ گئی اور ڈر بیٹھ گیا، اور وہیں سے سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ گویا ان کا جو ہے ان کی جلاوطنی ہو گئی، حالانکہ اللہ کے نبی نے جلاوطنی کی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا، تو اس کے اندر صحابہ کامیاب ہو گئے۔ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول، تو یہ لوگ جو مال چھوڑ کر گئے تھے وہ مال فی تھا، کہ غیر مسلموں کے اندر بغیر لڑائی کے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال فی ہوتا ہے، اور لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یہ جو مال فی تھا اس کے حقدار کون ہیں، اس کے احکام یہاں پر بیان فرمائے، وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ اللہ کے رسول اس کے حقدار ہیں، قریبی رشتہ دار اس کے حقدار ہیں، یتیم اس کے حقدار ہیں، مسکین اس کے حقدار ہیں، اور مسافر اس کے حقدار ہیں کہ آپس میں تقسیم کیا جائے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہ ولا یجدون فی صدورهم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ انصار کے دل اتنے بڑے تھے کہ وہ مہاجروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے مکہ سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہمان نوازی کے لیے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ ان کے گھر پر، وہاں پر تمہارا انتظام ہو جائے گا۔ اور یہ موقع ایسا تھا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے بھی بھوکے تھے، گھر والے بھی بھوکے تھے، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن لے گئے وہ گھر پر اور گھر والے کو کہا کہ بچے کو جو ہے بہلا پھسلا کر ان کو سلا دو اور لائٹ بند کر دو اور کھانا ان کے سامنے حاضر کر دو۔ اور یہ جب معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صبح میں گیا تو اللہ کے نبی نے تعریف بھی فرمائی، اور ان کی تعریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک آیت اتاری اور اس میں فرمایا اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفت تھی انصار کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا دل عطا فرمایا تھا کہ مہاجروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، اس آیت میں بھی دوسرا قبیلہ بنو قینقاع تھا، اس نے بھی معاہدہ توڑ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے بھی جنگ کی تو یہ لوگ بھی شکست ہو گئے اور ان کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسماء حسنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، خالق بارئ مصور۔ اسماء حسنہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیے، اس طرح اسماء حسنہ کسی اور آیت میں موجود نہیں ہے۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ، ممتحنہ اس لیے نام رکھا گیا کہ ہجرت کر کے کچھ عورتیں بھی مکہ سے مدینہ آئی تھی، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا امتحان لیا جائے، جانچ پڑتال کی جائے کہ حقیقی ایمان لے کر آئی ہیں یا پھر ایسے ہی آ گئی ہیں، تو اسی لیے اس کا سورت کا نام سورۃ الممتحنہ رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، اس پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام واپس مدینہ چلے گئے تو معاملہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ جانے کے بعد مکہ والوں نے صلح کو توڑ دیا، معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ جب تم نے معاہدہ توڑ دیا تو ہم سے اب کوئی معاہدہ رہا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ کے اندر تیاری شروع کر دی۔ اب اس میں ایک صحابی تھے حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان والے مکہ کے اندر موجود تھے۔ اب ان کو بڑا رحم آیا کہ میرے خاندان والے مکہ کے اندر موجود ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بڑا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کریں گے تو ان کو تکلیف پہنچے گی، تو انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے، خط کے ذریعے سے پیغام بھجوایا مکہ کی طرف کہ اس طرح اللہ کے نبی تم پر حملہ کرنے والے ہیں اور اس اتنی بڑی فوج ہوگی اور آج معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتاری گئی، اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا
حضرت حاتم نے بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ کہ ہاں اللہ کے رسول، میرا جو ہے اسلام بھی بالکل صاف ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صحابہ کو حکم فرمایا، ایک حضرت علی، ایک حضرت مقداد اور ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کو کہا کہ ایک عورت یہ خط لے کر جا رہی ہے مکہ پر اور فلانی جگہ پر تم کو ملے گی۔ تو یہ تینوں صحابہ فوراً وہاں پر گئے، تو وہ عورت جو ہے سواری پر سوار ہو کر جا رہی تھی، اس کو روک دیا گیا وہاں پر اور کہا کہ اس طرح کا خط حضرت حاتم نے بلتع رضی اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اگر دیکھ خط نہیں دے گی تو تیرے کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ تو پھر وہ ڈر گئی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلو، تو پھر اس نے جو ہے اپنے بالوں کے اندر سے وہ خط نکال کر حضرت علی کے سامنے پیش کیا۔ پھر وہ جب خط اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، اللہ کے نبی نے وہ پورا خط پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، کہا کہ نبی اللہ کون ہے جس نے اس طرح خط بھیجا؟ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ حاتم نے بلتع کو بلایا کہ تم نے اس طرح معاملہ کیا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول، میں مسلمان ہوں، میرے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے، میں ابھی بھی ایمان والا ہوں اور بعد میں بھی ایمان والا رہوں گا کہ اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ کے رسول سے محبت ہو گئی ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، لیکن ہمارے خاندان والے مکہ کے اندر ہے، اس لیے میں نے ان کی رحمدلی میں ایک خط لکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا کہ ان کے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ اے ایمان والو، میرے اور تمہارے بارے میں کوئی دشمن نہ بناؤ، آپس میں دشمن سے کوئی دوستی نہ بناؤ، کیونکہ یہ ایک دوستی کی ایک شکل تھی، خط لکھ کر بھیجنا اور بتانا کہ اس طرح اللہ کے نبی تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کو یہودیوں سے اور اس طرح کفار مشرکین سے دوستی نہیں بنانی چاہیے۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ، کہ تم کو ان لوگوں نے وہاں سے اپنے وطن سے نکال دیا صرف اس بنا پر کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، تو تم کیوں ان سے دوستی کرتے ہو؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس دعوت دینے کے لیے آئے تو آپ اکیلے تھے اور آپ کے سامنے پورا اپنا خاندان، حتیٰ کہ اپنے والد بھی مشرک تھے، کافر تھے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اپنے ابا ہونے کی وجہ سے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ تو اتنے بڑے نبی ہیں اور اتنے بڑے درجے کے نبی ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنے خاندان والوں کا ساتھ نہیں دیا، اپنے ابا کا ساتھ نہیں دیا، تو تم کون ہوتے ہو کہ تم یہ کفار کا اور مشرکین کا ساتھ دینے لگو اور ان کو یہ بات پہنچا دو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو فتح مکہ کے بعد یا کسی جگہ اور جگہ پر سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ یہ اگر اس طرح عورتیں اگر ہجرت کر کے آتی ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کا امتحان لے لو کہ یہ واقعی ایمان والی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایمان والی ہیں تو ان کو ٹھہرنے کی اجازت دی جائے، اور جب یہ ہجرت کر کے آ گئی ہیں ایمان میں داخل ہو کر تو ان کا آپس میں ان کے شوہروں سے رشتہ بھی ٹوٹ گیا ہے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کا اور نکاح کا معاملہ بتایا کہ ان کا نکاح کس طرح کرنا ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرکن باللہ شیئا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو بھی بیعت کرتے تھے۔ عورتوں کو کس بات پر بیعت کیا جاتا تھا؟ اس بات پر بیعت کیا جاتا تھا کہ شرک نہیں کروں گی، اسی طرح چوری نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کروں گی، اور کسی پر بہتان نہیں باندھوں گی، اور اسی طرح اچھی بات میں اللہ کی رسول کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ تو یہ ساری چیزوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے بیعت لیتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے گا، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الصف مدنیہ، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس کی دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ایمان والوں کے اندر سے یعنی صحابہ کے اندر سے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، اگر وہ چیز ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو اس پر ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپس میں اس طرح باتیں ہو رہی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری اپنے نبی کے اوپر کہ اپنے صحابہ سے بلا کر ان کو کہو کہ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے جو کچھ بول دیا ہے اس پر بعد میں عمل نہ کر سکو اور کرنے کی طاقت نہ رکھو۔ تو اس طرح کی باتیں سوچ سمجھ کر کہنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کرو اور صف بستہ کھڑے ہو جاؤ، اور ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی بالکل جم کر کھڑے جاؤ. یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو یہ عمل کرنے کی چیز ہے، نہ کہ صرف خالی دعوے کی بات ہو. آدمی صرف کہتا ہے بعض مرتبہ کہ میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، لیکن جب بات کرنے کی آتی ہے تو دھیرے سے پتلی گلے سے آدمی نکل جاتا ہے. بھائی تم تو بہت کچھ دعوے کر رہے تھے، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، جب کرنے کی باری آئی تو کیا نہیں. تو یہاں پر بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اچھا، یہ لوگ یہ چاہتے تھے، یعنی کفار مشرکین اللہ کے رسول کو برا بھلا کہتے تھے، اسلام کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ تم اسلام کو برا بھلا کہہ کر اور اپنے پھونک سے اسلام کو تم بجھانا چاہتے ہو، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہو. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو کافروں کے اوپر کامل کر کے رہے گا، چاہے ان کو ناپسند ہو. نور سے مراد اسلام ہے. تم اسلام کو کتنا بھی برا بھلا کہو. آج دیکھو اسلام کے بارے میں غلط باتیں لوگ اپنی زبانوں سے سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو ایسا ہے، اسلام کا یہ حکم ایسا ہے، لیکن ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے زبان کے اپنے منہ کے پھونک سے اسلام کو بجھا دینا چاہتے ہو. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ ایک نہ ایک دن اپنے اسلام کو تمہارے اوپر غالب کر کے رہے گا، چاہے تم کو یہ بات ناپسند ہو. اور اسلام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابھرتا ہے. آج معاملہ ایسا ہی ہے کہ اسلام کو جتنا دباؤں گے یہ اتنا ہی پھیلے گا. سورۃ الجمعہ مدنیہ. جمعہ اس لیے نام رکھا اس سورت کا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے احکام بیان فرمائے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجنے کے 3 مقصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو پڑھ کر لوگوں کو سمجھایا جائے. وَيُزَكِّيهِمْ اور اپنے صحابہ کا تزکیہ کیا جائے، یعنی ان کے دلوں کے اندر سے جو کبر کی، بڑائی کی، تکبر کی، مال کی محبت کی، دنیا کی محبت کی، اس طرح جتنی بیماریاں ہیں، ناپاکیاں ہیں، گندگیاں ہیں، ان کو پاک کیا جائے. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ کتاب کی اور سنت کی تعلیم لوگوں کو دینا. الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یہودی بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں تورات پر بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں، ہم لوگ تورات پر بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ کو بھیجا گیا اور آپ کے بارے میں تورات کے اندر کچھ چیزیں موجود تھی، ذکر موجود تھا، جب وہ آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی کہ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کسی گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں ڈال دی گئی ہو، حالانکہ وہ کتاب جو ہے اس کو سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہے اور وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، صرف جو ہے اس کا بوجھ اٹھا کر لے کر پھرتا ہے. تو اسی طرح یہ لوگ تورات کا بوجھ اٹھا کر لے کر پھرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب تم کو نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن تو فوراً نماز کی طرف دوڑ جاؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جمعہ میں پکارا جائے کا کیا مطلب ہے. یعنی جب اذان دی جائے تو اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ پہلی والی اذان مراد ہے جو مائک میں دی جاتی ہے بستی کے اندر، یا وہ اذان مراد ہے جو ممبر کے سامنے خطبے کے وقت دی جاتی ہے؟ اچھا، جب یہ آیت اتری تو اس وقت صرف ایک ہی اذان چلتی تھی جو ممبر کے سامنے دی جاتی تھی. جمعہ کے دن بڑی اذان نہیں دی جاتی تھی. پھر حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کا زمانہ گزرا، مدینہ کی آبادی اور بڑھتی گئی. یہ جب آیت اتری تو اس وقت مدینہ کی آبادی بہت کم تھی، حتیٰ کہ اتنی آبادی تھی کہ ممبر کے سامنے جو اذان دی جاتی ہے جمعہ کے دن خطبے کے وقت میں تو سارے لوگوں کو سنائی دی جاتی تھی. اتنی آبادی بہت کم تھی. لیکن آبادی بڑھتی گئی، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا، حضرت ابوبکر کا زمانہ گیا، حضرت عمر کا زمانہ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت آبادی بہت پھیل چکی تھی. تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آبادی بڑھ گئی ہے، تو اس کے لیے حضرت عثمان نے کہا کہ اس اذان سے پہلے ایک اور اذان دی جائے تاکہ جو لوگ بازاروں کے اندر ہے، دور دور جن لوگوں کو گھر ہیں، وہ بھی مسجد تک پہنچ جائے. تو یہاں سے کون سی اذان مراد ہے؟ تو کچھ مفسرین نے کہا کہ دوسری اذان ہی مراد ہے جو خطبے کے وقت دی جاتی ہے.
اور کچھ نے کہا کہ نہیں پہلی اذان مراد ہے، لیکن اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی ہی اذان مراد ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد جو ہے خطبہ سننا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ خطبہ سننا، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے، اور اگر پہلی اذان مراد نہ لی جائے، دوسری اذان مراد لی جائے تو لوگ جو ہے خطبہ تو سن ہی نہیں پائیں گے، خطبہ شروع ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، اس کے بعد لوگ آئیں گے۔ تو پہلی اذان جو ہے اس آیت سے مراد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا حکم فرمایا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان ہو جائے تو آدمی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو چھوڑنے کا حکم دیا اور نماز کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ گویا اس آیت کے ذریعے سے جمعہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ ہر بالغ مسلمان مرد کے اوپر فرض ہے، اس کے اندر عورتیں اور بوڑھے اور بچے اور مسافر یہ داخل نہیں ہیں، ان لوگوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، یہ لوگ صرف ظہر کی نماز ادا کر لیں گے۔ سورۃ المنافقون مدنیہ، یہ منافقون اس لیے نام رکھا کہ اس میں منافقوں کا بہت زیادہ تذکرہ آیا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافقین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ یہ لوگ کوئی محبت نہیں کرتے ہیں، منافقین جھوٹ بولتے ہیں، صرف زبان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل میں تو آپ کی نفرت چھپی ہوئی ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنو المصطلق سے واپس ہو رہے تھے تو راستے کے درمیان میں رات کے وقت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مہاجر ایک انصاری دونوں کے اندر آپس میں جھگڑا ہو گیا پانی کی وجہ سے، حتیٰ کہ معاملہ مار پیٹ تک پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے، آپس میں صلح کرائی، ان کو چھڑوایا۔ اب یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ منافق جو ہوتے ہیں اب ان کو ایسا موقع مل جاتا ہے تو وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات داخل کر کے آپس میں جھگڑا کرنا چاہتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا ہو جائے، ان کے اندر نا اتفاقی ہو جائے۔ تو اس میں جو عبداللہ ابن ابی تھا اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے سے ہی محبت نہیں کرتے ہیں، اور یوں کہا کہ مہاجروں کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ کہ دوسروں کے اوپر ہاتھ اٹھانے لگے۔ پھر اس نے یوں کہا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ عزت دار سے مراد اس نے اپنی ذات مراد لی، اپنے آپ کو عزت دار کہا، اور ذلیل مہاجروں کو کہا کہ ہم ان کو مدینہ سے نکال دیں گے، اور اس نے اللہ کے رسول کے بارے میں برا بھلا کہا۔ اب اس موقع کے اوپر یعنی اس کی مجلس کے اندر ایک صحابی تھے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں پر موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول کے بارے میں، مہاجروں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں یہ آدمی ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے، فوراً وہ زید ابن ارقم وہاں سے اٹھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے کہ یا نبی اللہ دیکھو یہ منافق آپ کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا تو اس نے فوراً انکار کر دیا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا ایسا، تم اس چھوٹے بچے کی بات مانتے ہو، یہ چھوٹا بچہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے اور کچھ بات نہیں کہی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ آیت اتاری گئی اور پوری یہ صورت اتاری اور اس کے اندر منافقوں کی ساری باتیں کھول کر بیان کر دی، اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق کی، اور عبداللہ ابن ابی بات کو جو ہے جھٹلا دیا کہ تم نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، یعنی زید ابن ارقم نے کہ انہوں نے بالکل سچ بات کہی ہے، اور عبداللہ ابن ابی نے جو بات کہی ہے اس نے بھی سچ کہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اس نے جھوٹ بات کہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی، لیکن منافق لوگ جانتے نہیں ہے۔ سورۃ التغابن مدنیہ، تغابن کہتے ہیں قیامت کے دن کو، یہ ہار اور جیت کا دن ہوگا، قیامت کا دن۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ویوم یؤمن باللہ ویعمل صالحا۔ جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر نیک اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور ایسی جنت ہوگی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں داخل کر دے گا، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ لوگ جہنم والے ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اور یہ بہت ہی
برا ان کے لیے فیصلہ ہوگا اور یہ بہت ہی بری جگہ ہوگی، یعنی قیامت کا دن آ کر رہنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، یہاں پر ایمان والوں کو یہ بات بتلائی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد یا تمہارے گھر والے، تمہاری بیویاں تمہارے دین میں رکاوٹ بن جاوے مال کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، اگر وہ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، سورہ طلاق مدنی صورت ہے، اس میں بھی اللہ نے طلاق کے احکام بیان کیے ہیں کہ طلاق کب دینی چاہیے، کون سے موقع پر دینی چاہیے۔ اس سے پہلے جب طلاق کی بات آئی تھی تو اس کے اندر پوری تفصیل سے بات آئی تھی کہ طلاق کس طرح دینی چاہیے۔ واللائي يئسن من المحيض من النسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے ان کی عدت کے بارے میں کہ جن کو حیض نہیں آتا ہے تو ان کی عدت کیا ہونی چاہیے۔ ایک عورت تو وہ ہے جس کی عمر بہت کم ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا ہے بالغ نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسری عورت وہ ہے جو بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے۔ تو اگر ان دونوں کو ان کے شوہر طلاق دے دے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور تیسری عورت وہ ہے جو حمل سے ہے، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اگر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت کب تک ہے؟ جب تک بچہ جن لیوے، یعنی بچہ جن لیا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور عدت سے باہر نکل جائے گی۔ سورۃ التحریم مدنیہ، اس سورت کا نام تحریم اس لیے رکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا تھا جو آپ کے لیے حلال ہے، اور معاملہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی عادت تھی کہ عصر کی نماز کے بعد آپ ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر جایا کرتے تھے، کہ تھوڑی دیر اس بیوی کے پاس گئے، تھوڑی دیر اس بیوی کے پاس، تھوڑی تھوڑی دیر جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے تو انہوں نے آپ کے لیے شہد بنا کر رکھا تھا، تو شہد ان کے سامنے پیش کیا، آپ نے پیا اس کو۔ پھر جب آپ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے مغافیر پیا ہے۔ اب کیونکہ یہ آپس میں سوکن ہوا کرتی تھی تو زیادہ دیر اگر اللہ کے نبی کسی کے یہاں گزار دیتے تھے تو ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے مغافیر پیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ زینب نے کچھ شہد دیا تھا وہ پیا میں نے۔ تو اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ ان کو اچھا نہیں لگا تو اللہ کے نبی نے قسم کھا لی کہ میں اب کوئی چیز پیوں گا نہیں اور نہیں کھاؤں گا۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ نبی، اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو اپنے اعتبار سے حرام نہ کریں، اور جو چیز آپ پر حرام کر دی ہیں تو آپ اپنے اعتبار سے اس کو حلال بھی نہ کریں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لکم، کہ اے نبی جو چیز اللہ نے آپ پر حرام نہیں کی ہے تو آپ اس کو حلال کیوں کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں پر ایمان والوں کو توبۃ نصوحا کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسی توبہ کرو کہ توبہ کرتے وقت پچھلے گناہوں کے اوپر معافی بھی ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یعنی ایسی توبہ کرنی چاہیے کہ آدمی پچھلے گناہوں کے اوپر ندامت بھی کرے، افسوس بھی کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الملک مکیہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو بیان کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے موت کو بنایا ہے اور زندگی کو بنایا ہے، اور کیوں بنایا ہے کہ موت اور حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ انسان کو دیکھے کہ اچھا عمل کر کے آتا ہے یا برا عمل کر کے آتا ہے، اس لیے اللہ نے موت اور حیات بنائی ہے۔ سورۃ القلم مکیہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو بیان کیا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، یہاں پر اللہ نے قسم کھائی ہے قلم کی کہ وہ قلم کہ جو جس کے ذریعے سے سطروں کو لکھا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان فرمائی اور ایک بہت بڑی صفت آپ کی بیان فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعتبار سے بہت عظیم تھے، یعنی اخلاق کے اعتبار سے سب سے اونچے درجے پر آپ پہنچے ہوئے تھے، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ اونچے اخلاق اللہ کے نبی کے ہیں۔
ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 بری صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ بری صفات اس شخص کے بارے میں ہے جس کا نام ہے ولید ابن مغیرہ۔ اس کے اندر یہ ساری صفات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھی سزا دی کہ بدر کے اندر ایک مجاہد نے اس کے ناک کے اوپر برچھا مار دیا تھا کہ اس کو زخم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل برا ہو گیا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ناک کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا لگا دیں گے کہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ یہ آدمی بہت برا ہے۔ تو یہ الگ الگ اس کے اندر صفات ہے، اور اس کے اندر بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ ترجمہ دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ کیسی بری بری صفتیں اس کے اندر موجود تھی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کفار کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو یہاں پر ایک تکلیف کا ذکر کیا ہے کہ بعض مرتبہ کفار اللہ کے نبی کو ایسا غور کے دیکھتے تھے جیسا کہ کھا جائیں گے، اور اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بری نگاہ ڈالنا چاہتے تھے، یعنی بد نظری ڈالنا چاہتے تھے، بد نگاہی ڈالنا چاہتے تھے۔ تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو یہ آیت پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، جس سے وہ نظر نکل جائے گی۔ سورۃ الحاقہ مکیہ، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا، الحاقہ ملحاقہ ما ادراک ملحاقہ، کہ حاق کا مطلب قیامت، کہ کون سی قیامت، معلوم ہے قیامت کیا ہے، وما ادراک ملحاقہ، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ قیامت کیا چیز ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم ثمود نے، قوم عاد نے کھڑ کھڑانے والی چیز یعنی قیامت کو جھٹلایا۔ اب ان کے جھٹلانے کے اوپر کیا ہوا، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، کہ سمود کہ ان کا یہ حال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور قوم عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ان کو ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا، اور یہ ہوا کب تک چلی، 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک یہ ہوا مسلسل چلتی رہی، اور یہ لوگ ایسے ہلاک اور برباد ہوئے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی بھی اس میں سے باقی نہیں رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اے نبی اگر تم وہاں پر موجود ہوتے تو وہ لوگوں کو تم ایسا دیکھتے کہ جیسا کھوکھلے کھجور کے درخت زمینوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ پڑ گئے تھے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے اعمال کا اور جہنمیوں کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جب جنتیوں کو ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا تو اتنے خوش ہو جائیں گے کہ سب تو دکھاتے پھریں گے کہ دیکھو میرا اعمال، دیکھو میرا اعمال، مجھے تو معلوم ہی تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بڑے خوش ہو جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، اور جنت کے عالی درجوں پر ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ قطوفها دانیہ، اور ان کے لیے جو درخت ہے اور ان کی ٹہنیاں ان کے پاس جھکا دی جائیں گی تاکہ لینے میں تکلیف نہ ہو، ان کو کہا جائے گا کھاؤ اور پیو اس چیز کے بارے میں جو تم نیک اعمال کر کے آئے ہو۔ لیکن کفار جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا تو ان کے بارے میں کیا ہے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جیسے نامہ اعمال ان کے سامنے آئے گا تو وہ کہیں گے کاش یہ نامہ اعمال ہم کو ملتا ہی نہ، ہمارا حساب ہوتا ہی نہ، ارے موت ہی ہمارا سارا کام تمام کر دیتی، واپس اٹھائے کیوں گئے ہم۔ تو یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے، اللہ کہیں گے ثم الجحیم صلوا خذوا فغلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ان کو پکڑ کر ان دیمو جہنم میں ڈال دو، یہ اسی کے مستحق ہیں، یہ ایمان نہیں لائے اور اللہ کی انہوں نے تعظیم نہیں کی، رسول کی انہوں نے تعظیم نہیں کی۔ اسی طرح کفار مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن شاعرانہ کلام ہے اور اللہ کی نبی خود شاعر ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ قرآن کوئی شاعری وائری نہیں ہے اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، اس کے اندر تو اللہ نے نصیحتیں کی ہے۔ سورۃ المعارج مکیہ، سأل سائل بعذاب واقع للکافر لیس له دافع، ایک آدمی تھا کفار مشرکین میں سے نضر ابن حارث، اس نے یہ کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ یہ عذاب نازل کر دے گا، یہ عذاب نازل کر دے گا، تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ عذاب نازل کر دے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت اتاری کہ سوال کرنے والے عذاب کے واقع ہونے کا سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا تو کافروں کے اندر سے ایک کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس عذاب کو روک کر دکھا دے. یعنی کوئی ایسے سوال نہ کرو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو پھر وہ رکنے والا نہیں ہے اور کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا، یوم تکون السماء قیامت کا تذکرہ کیا، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یصل حمیم حمیما. اتنا عجیب منظر ہوگا کہ آسمان بالکل کالا پڑ چکا ہوگا اور جو درخت تم کو، پہاڑ جو تم کو نظر آتے ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح آسمانوں پر اڑنے لگیں گے اور کوئی تمہاری اس وقت مدد نہیں کرے گا اگر تم کسی سے سوال کرو گے. یبصرونہم، تمہارے سامنے لوگ آتے جاتے بھی ہوں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آدمی یہ چاہے گا اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اپنے باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ مال دے دیا جاوے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس سے جان چھٹ جائے. وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ، کہ اللہ نجات مل جائے. اللہ کہیں گے ہرگز نہیں، یا مال کی ضرورت نہیں چلے گی، یہاں پر کوئی چیز نہیں چلے گی، اب تو جو ہے تم کو عذاب مل کر ہی رہے گا. ہاں کچھ لوگ ہیں ایمان والے، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور وہ لوگ جو نماز والے ہیں یعنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون، نماز کے اوپر بالکل جمے ہوئے ہیں. اسی طرح دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے مالوں کے اندر سوال کرنے والوں کا بھی اور سوال نہ کرنے والوں کا حق رکھتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح امانتوں کو ادا کرتے ہیں، آپس میں کوئی معاہدہ ہو گیا ہو تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور جب گواہی دیتے تو ٹھیک گواہی دیتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو اہتمام کے ساتھ جیسا کہا گیا، جیسی سنت، جیسے مستحب، جیسے فرائض، اس طرح سنت کے مطابق نماز پڑھے گا تو یہ ساری صفات اس کے اندر آ جائے گی. انا ارسلنا نوحا الی قومی، سورۃ نوح مکی صورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کو 950 سال تک دعوت دی. اس میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب میں غرق کر دیا. آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی زمین کے اوپر باقی مت رکھ ایمان والوں کے علاوہ، سارے لوگوں کے اوپر اللہ نے عذاب ڈال دیا. سورۃ الجن مکیہ، سورہ جن یہ مکی صورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جناتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ جنات اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آ کر اسلام قبول کرتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی جناتوں کے بارے میں تذکرہ ہو چکا ہے. سورۃ المزمل مکیہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مزمل کہا گیا. مزمل کہتے ہیں کہ چادر اوڑھ کر رکھی ہو، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے اپنے گھر پر آ کر چادر کو اوڑھ لیا اور آپ بیٹھ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام لے کر نہیں پکارا بلکہ یوں کہا، اے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو جایا کرو، یعنی تہجد کی نماز ادا کر لیا کرو. اور تہجد اللہ کے نبی علیہ السلام پر فرض تھی. اور اچھا، جب نماز کی فرضیت نازل ہوئی تو اس وقت تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی ایمان والوں کے اوپر، لیکن اللہ کے نبی پر باقی رہی. سورۃ المدثر مکیہ، یہ بھی مکی صورت ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کہا، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اور وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے یعنی بڑائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، یعنی جو کفار مشرکین بتوں کو پوجتے ہیں اور اس کو بڑا مانتے ہیں، آپ اس کے اندر ملوث نہ ہوئیے، اور ڈٹ کر اور بالکل مکمل طاقت کے ساتھ ان کے سامنے اللہ کی بڑائی پیش کرو کہ ساری چیزیں اللہ ہی سے ہوتی ہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جنتی سوال کریں گے کہ تم کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے، جہنم میں تم کس وجہ سے گئے؟ تو کہیں گے بڑے افسوس کے ساتھ، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی نماز نہ پڑھنے سے مراد ہم ایمان ہی لائے نہیں تھے تو نماز کیسے پڑھیں گے، تو نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر آگے کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ،
مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اسی طرح جو باتیں آپس میں ایک دوسرے سے کرتے تھے, فضول باتیں, اس میں ہم شریک ہو جاتے تھے. اسی طرح قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, یہاں تک کہ ہمارے اوپر موت آ گئی. یعنی یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ آج ایمان والے کو اور نمازی آدمی کو یہ چیز کرنی چاہیے کہ ایک تو نماز کا اہتمام ہے, اسی طرح کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے, اسی طرح قیامت کا یقین رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سورۃ القیامہ مکیہ, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے, اس لیے سورت کا نام سورۃ القیامہ رکھا. اور اللہ نے قسم کھائی کہ قیامت کے دن کی قسم, اور اسی طرح نفس لوامہ کی قسم. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. بعث بعد الموت کا عقیدہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح قیامت آ کر رہیں گی, اس طرح کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. حتیٰ کہ ہماری قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ ہڈی تو بہت دور کی بات ہے, انسان کی انگلیوں کے جو پوروے ہیں اس کو بھی ہم جمع کرنے پر قدرت رکھتے ہیں, تو ہڈیاں تو کیا چیز ہیں, اس کو تو اللہ ویسے ہی جمع کر لے گا. یعنی بعث بعد الموت, یعنی ایک دن پھر واپس جو ہے قبر سے اٹھ کر اللہ کے پاس جانا ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. جب اللہ کے نبی پر کلام اتر رہا تھا قرآن, تو ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی بھی جبرائیل امین کے ساتھ پڑھتے جاتے تھے, تو اللہ نے منع کر دیا کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے آپ کے دل کے اندر قرآن کو بٹھانا. ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. یہ قرآن آپ کے دل میں یاد کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کی تفصیل اور اس آیتوں کے مطالب بیان کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری. ہم ساری ذمہ داری پوری کر دیں گے. آپ یاد کرنے کی وجہ سے جلدی جلدی مت پڑھو, بس صرف خالی جبرائیل جو آپ کے اوپر اتار رہے ہیں قرآن اس کو سنو. سورۃ الدہر مدنیہ, یہ مدنی صورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا تذکرہ فرمایا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ انسان کوئی قابل تذکرہ چیز پہلے نہیں تھا. یعنی انسان کو کوئی پہلے جانتا نہیں تھا. ایک ناپاک نطفہ تھا, پھر وہ ناپاک نطفہ گوشت کا ٹکڑا ہوا, پھر ہڈی ہوا, پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا, اور انسان جب بڑا ہو جاتا ہے طاقت اس کے پاس آ جاتی ہے, مال اس کے پاس, حالانکہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا, نہ مال, نہ طاقت, نہ دیکھنے کی طاقت, نہ پکڑنے کی طاقت, نہ چلنے کی طاقت, کچھ بھی نہیں. لیکن ہم نے اس کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج, ملے ہوئے نطفوں سے پیدا کیا, یعنی باپ کے اور بیوی کے ملے ہوئے نطفوں سے پیدا کیا. نبتلیہ, تاکہ ہم اس کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اس کو دیکھتا اور سنتا بنایا. پھر بھی جو ہے انسان اکڑ جاتا ہے, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہیں کرتا ہے, اور ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکموں پر نہیں چلتا ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے. ان ہذہ تذکرہ, قرآن کو کہا کہ یہ نصیحت کی چیز ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت اسی کو دیتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. سورۃ المرسلات مکیہ, یہ بھی مکی صورت ہے. مرسلات اس لیے نام ہے کہ اس میں ہواؤں کا چلنا اور اس کی قسم کھائی گئی ہے. والمرسلات عرفا, ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل چلائی جاتی ہے. والعاصفات عصفا, ان ہواؤں کی قسم جو آندھیوں کی طرح چلتی ہے. والناشرات نشرا, اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اٹھا کر منتشر کر دیتی ہے. یعنی جب بادل پانی کے ذریعے سے بھر جاتے ہیں تو ہوا بادلوں کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہے تاکہ ہر جگہ بارش برس جائے. فالفارقات فرقا, ان فرشتوں کی قسم جو وحی لا کر حق اور باطل کو واضح کر دیتے ہیں. فالملقیات ذکرا, اور ان فرشتوں کی قسم جو وحی کے ذریعے نصیحت لاتے ہیں. عذرا او نذرا, کہ کوئی عذر نہ کرے یا پھر ڈر جائیں. انما توعدون لواقع, اور اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے یعنی قیامت کا وعدہ, یہ چیز واقع ہو کر رہے گی. یعنی اللہ نے قسم کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جس طرح یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح قیامت بھی ایک دن واقع ہو کر رہے گی. پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین, کہ متقیوں کے لیے کہ وہ تو سایوں کے اندر ہوں گے, چشموں کے اندر ہوں گے, اور ان کے من پسند میوے ان کے سامنے لائے جائیں گے, اور یہ کہا جائے گا کھاؤ پیو جو اس چیز کے بدلے میں جو تم
دنیا میں نیک عمل کر کے آئے ہو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ داخلہ نصیب فرمائیں اور اس کے لیے دنیا میں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔